معنی ہوتا ہے جب جمع کا صیغہ استعمال کر لیا جاتا ہے تو وہاں پر معنی استغراق کا پیدا ہوتا ہے، معنی کلیت اور عمومیت کا پیدا ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے اے لوگوں، صرف کوئی ایک فرشتہ نہیں، 10-20 فرشتے نہیں، 150 فرشتے نہیں، 1000 فرشتے نہیں، لاکھ فرشتے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سب کے سب نبی کو نبی پڑھتے ہیں۔ آگے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ جملہ بڑا پیارا ہے نا، اے ایمان والو۔ دیکھیں بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہر فرقے اور ہر مکتب فکر کا ماننے والا کرتا ہے۔ جیسے دیکھیں نماز پڑھنا، ہر مکتب فکر کا آدمی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج ادا کرے گا، سب کچھ کرے گا جو بنیاد دین میں سے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن بھی کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اے لوگوں، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے آمنا باللہ، ہم اللہ کو مانتے ہیں، وبالیوم الآخر، ہم قیامت کو بھی مانتے ہیں، ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، وما ہم بمؤمنین۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے لوگوں، وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اب ذرا بتائیے کیسے پتا چلے گا ایمان والا کون ہے؟ اے نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے وہ بھی رکھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، حج وہ بھی کرتے ہیں، حج ہم بھی ادا کرتے ہیں، عمرہ وہ بھی کرتے ہیں، عمرہ ہم بھی کرتے ہیں، اور تمام تر جو نیک کام ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں۔ لیکن اب پتا کیسے چلے کہ ایمان والا کون ہے؟ اب پتا کیسے چلے کہ صاحب ایمان کون ہے؟ اب پتا کیسے چلے کہ مومن کون ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو ہی بتا دے ایمان والا کون ہے، اے قرآن تو ہی بتا دے مومن کسے کہا جائے، اے قرآن تو ہی فرق واضح کر دے۔ اگر کام نہیں کر رہی ہے، قرآن طلب کر کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے لوگوں، اگر ایمان والوں کو پہچاننا ہوگا تو یہ دیکھ لینا درود پڑھتا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا ایھا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو حکم دیتا یا ایھا الناس صلوا علیہ، نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا یا ایھا المسلمون صلوا علیہ، اے مسلمانوں تم بھی درود پڑھو، نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، کیونکہ پروردگار عالم کو ایمان والوں کی پہچان کرانی تھی، پروردگار عالم کو ایمان والوں کی شناخت کرانی تھی، پروردگار عالم کو ایمان والوں کا مرتبہ بتانا تھا، پروردگار عالم کو ایمان والوں کو پہچان دینا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگوں، تم سب کو درود نہیں پڑھنا ہے، تمام مسلمانوں کو درود نہیں پڑھنا ہے، تمام کلمہ پڑھنے والوں کو درود نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ان میں سے جو ایمان والوں کا گروہ ہے وہ درود پڑھو۔ ایمان والوں کا گروہ ہے وہ نبی رحمت پر درود پڑھے گا۔ اور ایک دلیل دے دوں، اور ایک دلیل اس کے بعد اپنی تقریر پہ آ جاؤں گا، کیونکہ درود پاک میں کوتاہی نظرات اچھی نہیں لگتی۔ بتاؤں درود پڑھتے پڑھتے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک واقعہ بس، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اپنی تقریر پہ آ جاؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دو دوست تھے، دو دوست، بڑی زمانے پہلے کی بات ہے، اور ایک دوست نے علی بن عیسیٰ وزیر کے زمانے کی یہ بات ہے، ایک دوست نے دوسرے دوست کو 300 دینار ادھار دیا تھا۔ کتنا دیا تھا؟ 300۔ آج کے زمانے میں بھی دینار دنیا کی سب سے بڑی کرنسی ہے نا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن آج بھی دینار دنیا کی سب سے بڑی کرنسی ہے۔ اور اس زمانے میں اپنے دوست کو اس نے کتنا دیا تھا؟ 300 دینار، اور قرض کے طور پہ دیا تھا کسی کام کو شروع کرنے کے لیے۔ لیکن دوست نے جس کام کو شروع کرنے کے لیے لیا تھا نا، وہ دھندا چوپٹ ہو گیا، وہ تجارت بند ہو گئی، وہ جو ہے کاروبار ختم ہو گیا، ٹھپ ہو گیا۔ اب یہ پیسہ لوٹانے سے جو ہے قاصر رہا، اب یہ پیسہ لوٹا نہیں پاتا تھا۔ اپنے دوست کی رقم جو اس نے ادھار کے طور پر لیا تھا، قرض کے طور پر لیا تھا، وہ ادا نہیں کر پا رہا تھا، پریشان تھا بڑی دنوں سے۔ آخر کار جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس کا دوست آتا ہے ایک دن، وہ بھی کہنے میں شرماتا تھا،
کہ یار یہ دوست ہے, اگر میں نے اس سے مانگا تو کہیں اسے برا نہ لگ جائے, اگر میں نے اس سے کچھ کہا تو کہیں یہ برا نہ مان جائے, آخرکار کچھ بھی ہو ہے تو میرا دوست ہی. عزیزان ملت اسلامیہ, لیکن جب اس کو پریشانیاں گھیر لی, جب چاروں طرف سے اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا, وہ اپنے دوست کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے, اے میرے بھائی, اے میرے دوست, اے میرے نقطے جگر, جانے جگر, میں نے تجھ کو 300 دینار قرض کے طور پر دیا تھا, میں نے تجھ کو 300 دینار ادھار کے طور پہ دیا تھا, بتا تو کب لوٹا رہا ہے, کیا تو لوٹا سکتا ہے, کیا تو مجھے واپس کر سکتا ہے؟ دوست نے کہا, میرے بھائی, میں نے جس کام کے لیے لیا تھا وہ کام تو ٹھپ ہو گیا, میں نے جس دھندے کے لیے لیا تھا وہ دھندا تو چوپٹ ہو گیا, میں نے جس تجارت کے لیے وہ قرض لیا تھا وہ تجارت برباد ہو گئی, تیرا پیسہ لوٹاؤں تو کیسے لوٹاؤں, تیرا قرض ادا کروں تو کیسے ادا کروں؟ عزیزان ملت اسلامیہ, اب وہ تھک ہار کر کے جو شہر کے قاضی تھے, جو جج صاحب تھے, ان کے پاس جا کر کے کہتا ہے, عرضی لگاتا ہے کہ جج صاحب دیکھیے, میں نے اپنے دوست کو 300 دینار ادھار دیا تھا, لیکن میرا دوست لوٹانے کا نام نہیں لے رہا ہے, میرا دوست واپس نہیں کر رہا ہے, آخر کروں تو کیا کروں, آخر اپنا پیسہ واپس پاؤں تو کیسے پاؤں؟ عزیزان ملت اسلامیہ, اب قاضی صاحب نے اس دوست کو بلایا جس نے قرض لیا تھا, اس دوست کو بلایا جس نے ادھار لیا تھا, اور بلا کر کے پوچھا, پتا کیا تیرا دوست جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے, کیا تیرا دوست جو کہہ رہا ہے وہ حق کہہ رہا ہے؟ کہا, جی قاضی صاحب, میرا دوست جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے, لیکن آخر کروں تو کیا کروں, میرے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے, کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے, قاضی صاحب میں اس کا قرض ادا کروں تو کیسے ادا کروں, میں اس کا ادھار چکاؤں تو کیسے چکاؤں؟ قاضی صاحب نے کہا تھا, میں تجھے 30 دن کی مہلت دیتا ہوں. کتنی؟ 30 دن کی مہلت دیتا ہوں, اور 30 دن میں اگر تو نے اپنے دوست کا قرضہ لوٹایا نہیں, میں تجھے قید خانے میں ڈلوا دوں گا. 30 دن کی مہلت ملی جس دوست نے اپنے دوست سے قرض لیا تھا, اور 30 دن کی مہلت ملی. یہ ایک بات یہ ہے کہ وہ سب کے سب جو ہے عاشق رسول تھے. واقعہ بڑا دلچسپ ہے, سنیے گا انشاءاللہ تعالی مزہ آ جائے گا, اور نہ مزہ آ جائے تو میں جو ہے اب کیا کہہ سکتا ہوں, کیونکہ عاشقوں کو مزہ تو آتا ہی ہے. درود پاک کی بات پہ, یہ درود ہے نا جو عشق کی علامت ہے, عشق کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ درود پاک ہے. عزیزان ملت اسلامی, اور اس کے نبی کو معمولی نہ سمجھنا, ہاں اس کے نبی بہت بڑی چیز ہے. تمام تر عبادتیں ہمارے اندر ہوں, تمام تر عبادتوں کے پیکر ہم بن کر کے گھومے, لیکن یاد رکھے, ارے سر پہ کعبہ اٹھا رہا ہے, کعبہ جو مرا تو دور کی بات ہے, سر پہ کعبہ اٹھا رہا ہے, اگر دل عشق محمد سے خالی ہے وہ عبادت بھی ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی, وہ عبادت بھی ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی. عشق محمد وہ چیز ہے. کیوں؟ کون جانتا تھا کعبہ ہے کوئی مائی کلال جو جانتا تھا کعبہ ہے؟ کوئی نہیں. میرے نبی نے کہا ہے, لوگوں یہ کعبہ ہے خدا کا گھر ہے, ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی. میرے نبی نے کعبے کا پتہ دیا ہے. کس نے؟ میرے نبی نے کعبے کا پتہ دیا ہے. کون جانتا تھا؟ قرآن 5 آیتیں نازل ہوئی تھی کلام مجید کی. اللہ کے نبی آئے, مکے والوں کو سنایا ہے, مکے والوں دیکھو یہ خدا کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے. مکے والوں نے تب جا کر کے جانا کہ ہاں یہ خدا کا کلام ایسا ہوتا ہے, اسے قرآن کہا جاتا ہے. اب جملہ دیکھیے گا, ارے قرآن کو قرآن ہونے کے لیے نبی کی زبان چاہیے, تو بندے کو صاحب ایمان ہونے کے لیے نبی کی محبت کیوں نہیں چاہیے؟ محبت وہ چیز ہے. درود پاک عشق کی پہلی علامت ہے. وہ سب کے سب تینوں کیا دونوں دوست عاشق رسول تھے. قاضی صاحب بھی عاشق رسول, اور علی بن عیسیٰ وزیر کے بارے میں ہو سکتا ہے آپ نے واقعات سنے ہوں, نہیں سنے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ واقعہ آپ سن لیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, اب وہ 30 دن کا اس کو مہلت, 30 دن کی مہلت ملی, 30 دن کا ٹائم ملا. اب یہ بندہ گھر پہ آتا ہے, یہ سوچتا ہے کہ یار کوئی کام دھندا تو ہے نہیں, تجارت تو بند ہے, جو کاروبار تو ٹھپ ہے, آخر اپنے دوست کا قرضہ کیسے ادا کروں گا, اپنے دوست کا ادھار کیسے چکاؤں گا. یہ سوچتے سوچتے اس کے دل میں خیال آتا ہے. ایسے ہی محفلوں میں وہ جاتا تھا, سنی صحیح العقیدہ مسلمان تھا. کسی عالم سے اس نے سنا تھا کہ جو نبی پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ساری بلائیں اور پریشانیاں کسی سے سنا ہوا تھا. اور جب سنا ہوا تھا نا تو دل میں خیال آیا کہ یار درود پاک پڑھنے سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. کام تو ہے نہیں, دھندا تو ہے نہیں, تجارت تو برباد ہو گئی, بزنس تو چوپٹ ہو گیا, کریں تو کیا کریں, اب ایک کام کرتے ہیں نبی پر درود پڑھیں. اب اس نے معمول بنایا, صبح سے شام تک فجر کی نماز پڑھتا تھا, درود پڑھتے پڑھتے ظہر کا وقت, پھر ظہر کی نماز پڑھتا تھا, ظہر کی نماز کے بعد درود پڑھتے پڑھتے عصر کا وقت, پھر عصر کی نماز کے بعد وہی معمول, پھر مغرب کی نماز کے بعد وہی معمول, پھر عشاء کی بعد درود پڑھتے پڑھتے وہ سو جایا کرتا تھا. 28 دن گزر گئے, 28 دن اس کو کوئی ہیلا نظر نہیں آیا. لیکن جب وہ 28ویں شب میں سوتا ہے نا تو اس کو ایک آواز آتی ہے کہ اے میرے غلام گھبرا مت, تیری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی. بولے ارے وہ دربار محمد ہے, وہاں پر کا کیا
کہنا؟ وہ دربار محمد ہے، وہاں بنو کا کیا کہنا؟ وہاں سے ہاتھ خالی خیر۔ آقا نے کہا، کیا خواب میں آواز آئی کہ اے میرے غلام غم نہ کر، تیری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جب اتنا سنا نا تو بیدار ہو جاتا ہے، اور بیدار ہوتا ہے تو بیدار ہونے کے بعد اب نیند نہیں آتی، مارے خوشی کو اس کو نیند نہیں آتی ہے، لیکن جب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سوچتا ہے کہ میرے خواب میں ندا تو آ گئی، ندا تو آ گئی، آواز تو آ گئی کہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آخر پریشانیاں دور ہوں گی تو کیسے ہوں گی یہ تو پتا نہیں چلا، اس کا تو پتا نہیں ملا، اس کے بارے میں تو نہیں بتایا گیا۔ اب پھر سے مایوس ہو جاتا ہے، لیکن نبی کا دیوانہ تھا، نبی پہ درود پڑھنے کا معمول ختم نہیں کرتا ہے، وہ نبی پر ویسے ہی درود پاک پڑھتے رہتا ہے۔ پھر شام کا 29ویں شب آئی ہے، 29ویں شب میں جب وہ بندہ سوتا ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ ابھی آنکھ لگی ہی تھی، ابھی جو ہے وہ بہت زیادہ گہری نیند میں نہ تھا، ابھی وہ خواب میں محو نہ تھا، ابھی آنکھ لگی ہی تھی۔ مدینے کی وادیوں سے ایک بادل نکلا تھا، اور وہ بادل اس کی جھوپڑی میں آتا ہے، اس کی جھوپڑی میں آنے کے بعد جب نور و رحمت کی برسات ہوتی ہے تو اس میں سے جو چاند نکلتا ہے وہ آسمان میں راتوں کو دکھائی دینے والا چاند نہیں ہے، وہ آسمان میں راتوں کو چمکنے والا چاند نہیں ہے، بلکہ وہ چاند تھا جسے آمینہ کا دلارا آمینہ کا دلارا کہا جاتا ہے، آمینہ کا دلبر کہا جاتا ہے۔ مدینے والے آقا کی آمد ہو گئی ہے، بولے قربان ہو جاؤ اس جھوپڑی میں جس جھوپڑی میں میرے آقا آئے ہو، 100 جان سے قربان ہو جاؤ ان ذروں پر جہاں پر میرے آقا کے قدم ناز پڑے ہو، 1000 جان سے مٹ مروں اس شخص پر جس نے میرے نبی کو میں نے جتنے بھی واقعات، علماء کرام بیٹھے ایک دم مکمل ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کو، یہ جتنے بھی واقعات میں نے پڑھے درود کے متعلق، اور ہر جگہ یہ میں بات کہتا ہوں 80% واقعات میں یہ ملا ہے نا کہ جب بندہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے، درود پاک کو اپنے ورد لب رکھتا ہے، اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، اسے نبی کی زیارت نصیب ہو جائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، پریشانیاں دور ہوں وہ الگ بات ہے کہ نہیں، مصیبتیں ٹلے وہ الگ بات ہے، ہمارے لیے اعزاز کی بات یہ ہے کہ ہمیں نبی کی زیارت مل جایا کرتی ہے، بولے سبحان اللہ۔ اس کی جھوپڑی میں کس کی آمد ہو گئی ہے؟ جب وہ اٹھتا ہے دیکھتا ہے اچانک سے اس کی نیند کھل جاتی ہے، جب اجالا دیکھتا ہے اور اجالا دیکھتا ہے نیند کھلتی ہے، دست بستہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے آنے والے شخص تو ہے کون؟ اے آنے والے تو ہے کون؟ تیری آنکھیں اتنی پیاری ہیں، جب تو جھکاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے دن ڈھل رہا، تیری پلکیں اتنی پیاری ہیں، جب تو اٹھاتا ہے تو ایسا لگتا ہے دھیرے دھیرے صبح ہو رہی ہو۔ اے ہے کیا آنکھیں ہیں ان کی، میرے آقا کی نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود۔ بریلی کے امام نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، ارے نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی کی پلکیں جب جھکتی ہیں، وہ کہتا ہے دیوانہ کہ آپ کی پلکیں جب جھکتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دن ڈھل رہا ہو، آپ جب نگاہیں اٹھاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے صبح ہو رہی ہو، آپ کے زلف ایسے ہیں کہ جب لہراتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آسمان میں کالے کالے بادل چھا گئے ہوں، آپ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے لبوں سے پھول جڑ رہے ہوں، آپ مسکرا رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کے جو ہے منہ میں ستاروں کو بیٹھا دیا گیا ہو، ایسی نور ہے، ایسی قدر قامت آپ کی ہے کہ دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا کو حسن کی خیرات آپ کے قدموں سے مل رہی ہو۔ اے آنے والے تو ہے کون؟ اے آنے والے تیرا نام کیا ہے؟ اے آنے والے تو ہے کون بتا دے۔ مدینے والے آقا نے کہا تھا ارے جس میں تو 24 گھنٹے درود پڑھتا ہے وہ عبداللہ کا دلارا وہ عبداللہ کا دلارا میں ہی ہوں۔ بولے تھوڑا سا بیداری ہوگی، اسی لیے میں اس طرح سے بلوا رہا ہوں، برا مت مانیے گا، بولیں گے نا، بولتے رہیں گے تو تھوڑی سی بیداری ہوگی، نیند کا غلبہ طاری نہیں ہوگا۔ عزیزان نے کہا کہ جس پر تو درود پڑھ رہا ہے نا میں وہی ذات ہوں، میں وہی محمد ابن عبداللہ ہوں۔ جب اتنا سنا نا قدموں میں گر جاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ آپ آئے۔ اب یہاں پر ایک جملہ کہہ دوں تو زیادہ نہیں ہوگا، سنا ہے آپ ہر عاشق کی گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، چراغاں یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ جب اتنا سنا نا تو قدموں میں گر جاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ آپ آئے، میرے قسمت کی معراج ہو گئی، آقا آپ آئے، عقیدت کے ستارے جگمگانے لگے۔ پھر میرے آقا نے عرض کیا تو بڑا پریشان ہے، کئی دنوں سے تو بڑی پریشان ہے، بڑی مصیبتوں کا شکار ہو رہا ہے، میں تجھے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ تیری پریشانی
परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैंने तुझे कल भी बताया था, लेकिन तू फिर भी मायूस हो गया। अब मैं तुझे ये समझाने के लिए आया हूँ कि तेरा कर्ज कैसे अदा होगा, तेरी परेशानी कैसे दूर होगी। जब इतना सुना अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, जब आ ही गए हैं तो हीला बता दिया जाए, आ ही गए हैं तो जरिया बता दिया जाए, आ ही गए हैं तो तदबीर बता दिया जाए। मेरे आका ने कहा था, जाना अली बिन ईसा वजीर, जो वजीर साहब है उनके पास चले जाना और जाकर के कह देना कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने, मदीने के ताजदार ने, दोनों आलम के मालिक और मुख्तार ने मुझे भेजा है। ए अली बिन ईसा वजीर, मेरा कर्ज अदा कर दीजिए। ए अली बिन ईसा वजीर, मैंने अपने दोस्त से 300 दिनार लिया है, वो कर्ज अदा करने का हुक्म मेरे नबी ने दिया है। इतना सुना, हमारे खुशी के फूले नहीं समा रहे हैं, हमारे खुशी के बुरे नहीं पा रहे हैं। नींद खुल जाती है और नींद खुलती है तो फिर से नींद नहीं आती है। फजर की नमाज पढ़ते हैं, अली बिन ईसा वजीर के घर का रुख करते हैं और अली बिन ईसा वजीर के घर पे पहुंचने वाले होते हैं। इतने में ही दिल में ख्याल आता है कि यार नबी ने कह दिया है कि अली बिन ईसा वजीर से कह देना, लेकिन अगर मैंने अली बिन ईसा वजीर से कहा कि वजीर साहब मेरा कर्ज अदा कर दीजिए, मेरा उधार चुका दीजिए, और मेरे नबी ने यह हुक्म दिया है, अगर इस पर अली बिन ईसा वजीर ने दलील मांग लिया, अली बिन ईसा वजीर ने सबूत मांग लिया, तो मैं क्या पेश करूंगा, मैं क्या दलील दूंगा, मैं क्या सबूत पेश करूंगा। ये सुन करके फिर से बंदे आसी वापस चला आता है, ये सोच करके फिर से गुलाम वापस चला आता है। अब आखिरी शब आई है, 30वीं शब है, वो बंदे आसी फिर रोजाना वही का मामूल है, दुरूद पढ़ते पढ़ते सो जाता है। फिर से मेरे आका ख्वाब में आते हैं और आने के बाद कहते हैं, ऐ मेरे गुलाम तू गया था वजीर साहब के पास, लेकिन वापस चले आया, मामला क्या है, तूने कुछ कहा नहीं, तूने अपना अर्ज़े हाल नहीं किया, तूने अपनी परेशानी का बयान नहीं किया, वापस चला आया, आखिर मामला क्या है, आखिर क्यों वापस चला आया। गुलाम ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आपने हीला बता दिया था, आपने जरिया बता दिया था, लेकिन आका अगर वजीर साहब सबूत मांग लेते कि क्या दलील है, तुझे आमिना के लाल ने भेजा है, क्या सबूत है, तुझे मदीने वाले आका ने भेजा है, आका दलील क्या देता, आका सबूत क्या पेश करता, आका आखिर साबित कैसे करता। मेरे आका ने कहा था, जाकर के कह देना, ए अली बिन ईसा वजीर, ये जो फजर के बाद तुम 5000 मरतबा दुरूद पढ़ते हो, वो या तो तुम जानते हो या खुदा जानता है, और मुझे बताने वाला कोई और नहीं बल्कि मदीने वाला। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या क्या फरमाया, जाकर के कह देना, तो फिर कहेंगे नहीं इमाम गलत थोड़ी कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा, वअल्लमका मा लम तकुन तालम का ताज पहना करके मेरे नबी को अल्लाह ताला ने भेजा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो हर बात जानते हैं, वो हर चीज को समझ पाते हैं। मेरे आका ने कहा, जाकर के कह देना कि जो तुम फजर के बाद 5000 मरतबा नबी पर दुरूद पढ़ते हो ना, या तो तुम जानते हो या खुदा जानता है या उसके रसूल जानते हैं, और मैं कैसे जानता हूँ, मुझे मेरे आका ने बता करके भेजा है। इतना सुना आशिक मचल गया। अब जैसे ही सुबह होती है, वजीर साहब के 30वां दिन है, आखिरी दिन है, अगर आज कर्जा लौटाएगा नहीं तो काजी साहब उसे जेल में डाल देंगे, अगर आज उधार चुकाएगा नहीं तो वो कैद खाने में डाल दिया जाएगा, उसे कारावास में डाल दिया जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आशिक को तदबीर भी मिल गई है, आशिक को सबूत भी मिल गया है। अब वो ये सोच करके मचल रहा है कि आज मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। वजीर साहब के दरवाजे पर जाता है और जाकर के दस्तक देता है, और जब वजीर साहब बाहर आते हैं तो कहता है, गुलाम तलब करके कहता है, ए वजीर साहब सुनिए सुनिए, मुझे मदीने वाले आका ने भेजा है, मैंने अपने दोस्त से 300 दिनार कर्ज लिया था और आज तक चुका नहीं पाया, आज आखिरी दिन है। मदीने वाले आका ने कहा है, वजीर साहब से जाकर के कह देना कि तुम्हारा कर्ज अदा कर देंगे, वो तुम्हारा कर्ज चुका देंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब इतना सुना वजीर साहब ने कहने लगे, तुझे कैसे मैं मान लूं कि तू सही कह रहा है, ये कैसे यकीन कर लूं कि तुझे नबी ने हुक्म दे करके भेजा है, ये कैसे मान लिया जाए कि जो मदीने वाले आका का फरमान लेकर के आया है। बंदा तलब करके कहता है, सुनो सुनो, जो तुम फजर की नमाज के बाद 5000 मरतबा दुरूद पढ़ते हो, या तुम जानते हो या खुदा जानता है, तीसरा मदीने वाला आका जानता है, और उसी आका ने सबूत के तौर पर ये बता करके उसी आका ने सबूत के तौर पर ये बता करके मुझे भेजा है कि जाकर के कह देना, वो समझ जाएंगे। जब इतना सुना है वजीर साहब ने, और खजाने में जाते हैं और जाकर के तिजोरी खोलते हैं, 300 दिनार लेके आते हैं, उसके हाथ में रख देते हैं, और फिर भागे भागे खजाने में जाते हैं और फिर तिजोरी को खोलते हैं, फिर खोल करके फिर 300 दिनार लेकर के आते हैं और ला करके कहते हैं, ये लो 300 दिनार हो। जब इतना देखा ना तो कहता है कि यार
हुजूर ने तो बस मेरा कर्ज अदा करने के लिए कहा था, आप ये 300 दिनार और कहा क्यों, क्या करने के लिए लेकर के चले? वज़ीर साहब ने कहा अरे यार जिसने मेरे नबी को देखा क्या आशिकों का मैं याद होता है कि हर बात पर मचल जाया करते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम ने क्या कहा कि 300 दिनार तो नबी ने हुक्म दिया था, और ये 300 दिनार जिसने मेरे नबी को देखा है और देख करके आकर के मुझे बता दिया कि मदीने वाले आका ने कहा है फजर के बाद तुम 5000 मरतबा दुरूद पढ़ते हो। अरे ये सबूत देने वाला बंदा जो आया है कि मेरे दुरूद पाक का नजराना कबूल हो गया है, मैं उस बंदे को ये नजराने के तौर पर अब थोड़ा देखें 300 दिनार के लिए कल तक वो परेशान था, आज क्या है उसको 600 दिनार मिल गए। इसकी बरकत में आसमान से बरसात हुई थी, उसका कारोबार चल पड़ा था, उसका ईमान था कि नबी पर दुरूद पढ़ने वालों की परेशानियां दूर हो जाया करती हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये ईमान और अकीदत के साथ वो पढ़ता था। अब वो 300 दिनार और ला करके किस नजराने के तौर पर दे दी, फिर एक 300 दिनार जाते हैं खजाने में से लेकर के आते हैं, और जब 300 दिनार और लाते हैं ना तो कहता है कि ये किस लिए? कहा तुम्हारा कारोबार ठप हो गया था ना, तुम्हारा धंधा चौपट हो गया था, ये लो 300 दिनार अपने बाल बच्चों के लिए कोई काम शुरू कर लेना, कुर्बान जाए। कल तक वो बंदा 300 दिनार के लिए परेशान था, आज 900 दिनार लेकर के मैं चल रहा हूं। कितना? 900 दिनार लेकर के मैं चल रहा, और झूमता हुआ नबी के तराने गुनगुनाता हुआ काजिया शहर के पास जा रहा है। और काजिया शहर के पास जाने के बाद कहता काजी साहब आपने 30 दिन का टाइम दिया था ना, ये लो 300 दिनार, मैंने अपने दोस्त से जो कर्ज लिया था वो उसके मुंह पे मार दो। इतना जब सुना काजी साहब ने ना, काजी साहब कहते हैं अरे यार तू तो कल तक इतना परेशान था, तेरे पास 1 रुपया नहीं था, तू बहुत बड़ा मुफलिस लोकल लाश था, लेकिन आज मामला क्या है, तू इतने सारे पैसे लेकर के घूम रहा है, इतने रुपये लेकर के घूम रहा है, इतनी बड़ी रकम लेकर के घूम रहा है। दीवाना तड़प करके कहता है यूं मामला हुआ, मैं नबी को दुरूद पढ़ने लगा, नबी की जियारत हो गई, नबी ने हीला बता दिया। इतना जब सुना काजी साहब भी तरफ गए और जाते हैं तिजोरी खोलते हैं, 300 दिनार लेकर के आते हैं और कहते हैं यार तू जो 300 दिनार अपने दोस्त से कर्ज लिया था, नबी ने उसको अदा करने का हुक्म दिया था, क्या वज़ीर साहब अकेले ही सवाब ले लेंगे? ये ले मैं काजी शहर, मैं भी तुझे दोस्त का कर्ज चुकाने के लिए 300 दिनार क्या कहा, मैं भी तुझे क्या वज़ीर साहब अकेले ही सारा सवाब ले लेंगे? ये ले मैं मेरे तरफ से 300 दिनार अपने दोस्त का कर्ज अदा कर देना। वाकया बड़ा दिलचस्प है, अच्छा लग रहा है, खत्म कर दें? हाँ तो वाकया सुन लीजिए पूरा, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला बस 5 मिनट मौजू बना लिया तो उसमें बयान कर दूंगा, उसके बाद तकरीर खत्म हो जाएगी। कहा वज़ीर साहब अकेले सारा सवाब ले लेंगे, ये लो 300 दिनार मेरे तरफ से अपने दोस्त का कर्ज चुका देना। अब जब ये सारा मामला हो रहा था ना, देखिए दीवानों की क्या कैफियत होती। ये सारा जब मामला पेश हुआ ना निगाहों के सामने, तो जिस दोस्त ने कर्जा दिया था वो भी आशिक़े रसूल, वो भी देखें उसके पास 300 दिनार नहीं था ना, लेकिन उसको 900 दिनार वज़ीर साहब ने दे दिया, दुरूद पढ़ने की बदौलत हासिल हो गया। फिर 300 दिनार काजी साहब ने दे दिया कि यार सारा सवाब वो अकेले ले लेंगे, मेरे नबी का हुक्म है, ये लो 300 दिनार और ले 300 दिनार। अब दीवाना जो था, वो जो उसका दोस्त था, वो भी नबी का दीवाना था, वो सारा वाकया देख रहा था। कहा यार कर्ज मैंने दिया, रुपए मैंने दिए, पैसा मैंने दिया, उधार मैंने दिया, सवाब काजी साहब ले रहे, सवाब वज़ीर साहब ले रहे, सवाब ये लुट रहे हैं। अरे मेरे दोस्त आजा मेरे सीने से लग जा, और मैंने तुझे कर्ज दिया था वो कर्ज भी तेरा माफ, उसका कर्जा भी माफ हो गया और उसमें इतनी बड़ी रकम भी हासिल हो गई।